اور ناظرین کرام، اب ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین خدمت۔ سب سے بہترین خدمت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ناظرین محترم۔ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس پر آپ اپنا بھرپور اعتماد کرتے ہیں، اور اعتماد کے اس اظہار کے لیے آپ ہمیں عطیات بھی دیتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ کچھ زیادہ قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کام ہو رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، ورنہ ہم میں اتنی سکت اور طاقت کہاں کہ ہم یہ سب کام کر سکیں۔ بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ گھرانوں میں خدمت بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ مریضوں کا علاج بھی ہو رہا ہے، قرض داروں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہیں، وہی کرتا ہے، وہی کراتا ہے۔ ہم تو صرف ایک ذریعہ ہیں، نوکری کرتے ہیں اس کی، کل کوئی اور نوکری کرے گا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہر جمعۃ المبارک یعنی جمعہ کریم کی اس خصوصی نشریات میں ایک سیگمنٹ رکھیں جس میں سب سے بڑی خدمت ہو، سب سے بہترین خدمت ہو، اور وہ خدمت ہے کسی بیٹی کا گھر آباد کرا دینا۔ تو آج ہمارے ساتھ عاشی صاحبہ ہیں۔ ان کے شوہر ایک مزدور ہیں اور ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے۔ آج محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم اپنی بہن کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ والدہ ہیں، وہ تشریف لائی ہیں، جہیز کا کچھ سامان ہے، وہ آج ہم دیں گے، جو سب سے بہترین خدمت ہے۔ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس خدمت کو قبول فرمائے، اور کوشش اس طرح سے کریں گے کہ آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو اب ہم سب سے بہترین خدمت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، مگر عاشی صاحبہ سے کچھ باتیں ہم کر لیں پہلے۔ جی بتلائیے کہ کیا حالات ہیں، کس طرح سے آپ نے رابطہ کیا؟ میں بس اپنے محلے میں ہی تھی، وہاں سے گاڑی آپ کی جیو کی گزری، ان سے میں نے پوچھا آپ کہاں ہے، کہ مجھے عامر بھائی سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ جنگ پریس جائیں، وہاں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو خیر میں نے کارڈ بیٹی کا لیا، اپنی والدہ کے ساتھ میں یہاں تک آئی، یہاں پر ایک لیڈیز تھی، انہیں میں نے کارڈ دیا۔ میں نے انہیں یہی کہا کہ میری بیٹی کی شادی، مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو انہوں نے بس پھر کال کیا اور آپ کا بتایا، تو آج پھر میں یہاں آئی۔ چلے، آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اس خدمت کا موقع دیا۔ آپ کو تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں کچھ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، وہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بہت کچھ تو نہیں کر پا رہے، لیکن اپنی بہن کے لیے ہماری طرف سے اس میں جو تعاون ہمیں درکار تھا، وہ ویسٹ پوائنٹ نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے۔ لیکن یہ ہم جہیز کا کچھ سامان محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک مائکرو ویو اوون ہے، ایک استری ہے، جوسر ہے، ٹوسٹر ہے، سینڈوچ میکر ہے، اور فوڈ فیکٹری ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم یقیناً کچھ نہ کچھ مالی طور پر بھی کریں گے تاکہ کھانے وانے کا انتظام بھی ہو جائے۔ بہت تو شکریہ۔ نہیں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور اس میں بس نہیں بڑی آپ روئیے مت، یہ تو دیکھیں ہمارا سب کا فرض ہے، اور ہماری بہنیں سب لوگ اگر یہ فریضہ انجام دینا شروع کر دیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، ہم سب کو مل جل کر ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ بس آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دن رات چوگنے کی ترقی دے، پاک پروردگار۔ اور یہ تو ازل آپ کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے بیٹا، بہت شکریہ۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ نہیں، بڑی عنایت آپ کی۔ بس یہ آپ کے ساتھ جائے گا بھی، اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتا دیجیے گا ابھی بھاری، اور انشاءاللہ میں اگر یہاں پر ہوا تو شادی میں خود بھی کوشش کروں گا کہ آؤں، مہربانی ہوگی، اگر آپ آئیں لیکن گے تو بہت میں اچھا ہو جائے ضرور، گا۔ اور لیکن کوئی بھی ضرورت ہو تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بھائی موجود ہے بچی کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس اسے سکھی رکھے، اپنے گھر میں آباد رکھے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، یہاں بس ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ان کو رخصت کرتے ہیں اور ان کو بھجواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جمعہ کریم کی اس خصوصی نشریات کو جاری و ساری رکھیں گے، کیونکہ اب مجھے آپ سے خواتین سے سوال کرنا ہے۔ اس سوال میں وقفے کے بعد آپ سے کروں گا ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین عقیدت۔
تو سب سے بہترین عقیدت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج جمعہ کریم کی اس محفل میں جو دو ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں آپ اکثر و بیشتر ہمارے مختلف پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں، اور آج پھر ہمیں انہوں نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس جمعہ کریم کی محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ریحان قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت الحمدللہ سے؟ بہت خوبصورت آپ کا ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیسا رہا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت پروگرام جو چلا ہے، ماشاءاللہ لوگوں نے دیکھا، پسند کیا، جزاک الحمدللہ۔ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں، بڑا ہی منفرد انداز ہے پڑھنے کا، جناب معین عالم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعہ کریم کی کہ لوگوں میں بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، جمعہ کریم ہی کا ذکر ہو رہا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ درود پاک کی کثرت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفار پڑھتے رہیے۔ آج بڑا اچھا موقع ہے، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، جمعہ یوم عید ہے، تو عید کے دن تو خوشیوں کی بات ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہو کر معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جتنی کثرت کے ساتھ آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں اور جو احکامات ہیں، بالخصوص سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ ملک اور سورہ کہف۔ سورہ کہف تو جمعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا اور خود بھی تلاوت فرماتے تھے سورہ کہف کی۔ اور سورہ کہف کے بارے میں جو ایک اور بات میں جس کا مسلسل تذکرہ کرتا ہوں کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، ان میں سے کوئی بھی آپ یاد کر لیں تو دجال کے فتنے سے امت محفوظ رہے گی۔ تو آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے۔ اور سورہ واقعہ کی تو کیا بات ہے، رزق میں تنگی نہیں ہوتی۔ سورہ ملک کا بھی یہی حساب کتاب ہے کہ یہ تو نجات دلا دیتی ہے، یہ تو ناجی سورہ ہے، تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار نے باتیں ہمارے لیے کہی ہیں، ایسے ہی تو نہیں کہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اب اور ساتھ ساتھ استری ہو رہی ہوگی کپڑوں پر، خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں، جو مرد حضرات موجود ہیں ان کو متنبع کرتی رہیے کہ بھائی اب جمعے کی نماز میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تو جو اب تک غسل کے لیے نہیں گئے ہیں غسل کرنے چلے جائیں، کیونکہ آج کی سنتوں میں خوشبو لگانا بھی ہے، غسل کرنا بھی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے بھی ہیں، اور جن کی آج دفاتر میں حاضری نہیں ہے، گھروں میں ہی رہیں گے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آج اچھے بھی رہیں، غصہ نہ کریں، آج عید کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ تو میں ریحان قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں، ابتدا انہی سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ ریحان بھائی۔ اپنے البم میں سے جو اس سال ریلیز ہوا جیو سے، جی جی، اس میں سے ایک کلام پیش بسم کر رہا اللہ ہوں۔ بسم اللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیا بات ہے، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں؟ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تم سانا ہنسی دیکھا اللہ اکبر، لاکھوں میں ہزاروں میں، ہزاروں سبحان اللہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں،
رضوان تیری جنت کو کیا کہنے، دیکھوں جو ملے فرصت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رضوان تیری جنت کو دیکھوں جو ملے فرصت. کھوئی ہیں میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں. کیا کہنے کیا کہنے. کھوئی ہیں میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں. اور اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے. اللہ کیا کہنے کیا کہنے. اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے. اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں. کیا اچھا مکان ہوتا، کیا اچھا گھر ہوتا. خضرا کے پر نور میناروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر بڑا خوبصورت کہ سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں. اللہ کے وہ بندے کیا کہنے. زندہ ہے مزاروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عقیدت کا اظہار ہے. کہ وہ بندے بے شک بے شک زندہ ہے مزاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. کیا پیاری ادائیگی ہے ماشاءاللہ. کیا میٹھا انداز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ تبارک اللہ. جناب معین عالم صاحب بسم اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں دیکھیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. کیونکہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا
بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ اس کی عملی تفسیر ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ناموس رسالت پہ جو انتہائی اہم قدم اٹھایا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے ایک دفعہ آپ بھی مل کر کہہ دیں. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی غم کی دھوپ کڑی تو کیا. فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا. ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سب ہو آئے آپ کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبیل. سب ہو آئے آپ کے در سے جا نہ سکا تو ایک معین. یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے لیے دعا کیجیے. میرے نبی سے سب کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سب ہو آئے آپ کے در سے. جو نہیں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک بار ضرور وہ در دکھائے. سب ہو آئے آپ کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبیل. یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے سب کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
جناب ریحان قادری صاحب کلام. مدینہ شریف کی شان میں تو بہت سے شعراء نے لکھا. جی. مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہ القدسیہ کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. کیا اچھی بات ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو کیا اچھی بات ہے, کیا سچی بات ہے. اعظم پر فضیلت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. اور مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے. کیا کہنے, مدینہ کیا کہنے. ایسا گلشن یقیناً جو ہر گلشن کی زینت ہے. بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. اور ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے. ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے. مدینے کی محبت ان سے الفت کی علامت ہے. مدینے کی محبت ان سے الفت کی علامت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. اور زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں. زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں. یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے. یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. اور دعا جیسے ہمارے معین بھائی نے کی کہ الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا. الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا. جمعہ کا دن ہے سب ویورز بھی مل کر دعا میں. الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا. جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے. جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. اور آخری شعر جی باقی آخر کر دیا. اللہ فرماتے ہیں غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے. غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے. یہ وہ جنت
جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حسرت ہے، یہ وہ جنت ہے جس کی عرش والوں کو بھی حسرت ہے، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مدینے کا ذکر ہو رہا ہے ناظرین محترم، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو ایک کلام پیش کر دیتا ہوں، میرا ہی لکھا ہوا کلام ہے اور مدینے کا تذکرہ ہے۔ یہ اندازہ نہیں تھا، کلام تو میں نے پہلے سے نکال کے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ مدینے کا تسلسل اس میں شامل ہو جائے گا، تو پیش کر رہا ہوں۔ سب لوگوں سے گزارش ہے، جیسے ریحان بھائی جب پڑھ رہے تھے، معین بھائی، تو آپ سب لوگ درود یقیناً پڑھ رہے ہوں گے، ایک مرتبہ پھر سب محبت سے درود شریف پڑھ لیں، ویسے بھی آج جمعۃ المبارک ہے۔ میں تو آقا کے در کا گدا ہوں، میں تو آقا کے در کا گدا ہوں، کیسے زندہ رہوں بن مدینہ، کیا خبر کب مجھے رب بلا لے، کیا خبر کب مجھے رب بلا لے، مجھ کو لے ہی چلو اب مدینہ، میں تو آقا کے در کا گدا ہوں، میری آنکھوں کو منظر دکھا دو، ان میں پیارا مدینہ بسا دو، ان میں پیارا مدینہ بسا دو، میری آنکھوں کو منظر دکھا دو، ان میں پیارا مدینہ بسا دو، ان میں پیارا مدینہ بسا دو، جب کھلے تو دکھے بس مدینہ، جب کھلے تو دکھے بس مدینہ، اور بند ہو تو شاہ مدینہ، جب کھلے تو دکھے بس مدینہ، اور بند ہو تو شاہ مدینہ، میری راہوں میں پتھر ہے کانٹے، یہ شعر میں نے اس وقت کہا تھا جب وزارت سے استعفیٰ دیا، میری راہوں میں پتھر ہے کانٹے، میں نے غم بھی کسی سے نہ بانٹے، میں نے غم بھی کسی سے نہ بانٹے، اب تسلی ملے گی وہیں جب، اب تسلی ملے گی وہیں جب، دکھ سنے تاجدار مدینہ، اب تسلی ملے گی وہیں جب، دکھ سنے تاجدار مدینہ، میری کشتی بھنور میں پھنسی تھی، اور قسمت کے لب پر ہنسی تھی، اور قسمت کے لب پر ہنسی تھی، ایک دفعہ جب کہا پیارے احمد،
ایک دفعہ جب کہا پیارے احمد، میرا ساحل پہ پہنچا سفینہ، ایک دفعہ جب کہا پیارے احمد، میں تھا بھٹکا ہوا، میں تھا بھٹکا ہوا منزلوں سے، دور تھا میں چمن سے گلوں سے، دور تھا میں چمن سے گلوں سے، میں تھا بھٹکا، ریحان بھائی موین بھائی سنیے گا، میں تھا بھٹکا ہوا منزلوں سے، دور تھا میں چمن سے گلوں سے، دور تھا میں چمن سے گلوں سے، باغباں پر درودوں کے صدقے، باغباں پر درودوں کے صدقے، میں نے پالی ہے راہ نجینا، باغباں پر درودوں کے صدقے، میں نے پالی ہے راہ نجینا، مجھ کو رنج و الم نے ہے گھیرا، میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا، میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا، مجھ کو رنج و الم نے ہے گھیرا، میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا، میرے اپنوں نے منہ مجھ سے پھیرا، اب تو دیجئے سہارا محمد، اب تو دیجئے سہارا محمد، ڈوبتا جا رہا ہے سفینہ، میں تو آقا کے در کا گدا ہوں، کیسے زندہ رہوں بن مدینہ، کیا خبر کب مجھے رب بلا لے، مجھ کو لے ہی چلو اب مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سب سے بہترین عقیدت یہ سیگمنٹ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب معین عالم صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب ریحان قادری صاحب۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا خطبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین،
والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، آج کے خطبے میں رشتہ داریوں کو نبھانے کے حوالے سے سورہ نساء کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی نکاح کے معیار کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں میرا اور آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں محبت اور باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا ہے، تاکہ اہل قرابت اور زوجین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی کا دل سے اہتمام ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا خطبہ نکاح میں پڑھنا مسنون ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور قطع رحمی کی صورت میں بڑی وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں ناتوں کو جوڑے، میل ملاپ کرے، اور دوسری طرف قطع رحمی کی صورت میں وعید ارشاد فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، اور اس حدیث میں قطع رحمی کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے کہ ایسا آدمی جنت میں قطعاً داخل نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اب رشتوں کا کوئی تقدس اور احترام ہی باقی نہیں رہا ہے۔ خونی رشتہ دار اب آپس میں ایک دوسرے کے خونی دشمن بن چکے ہیں۔ نفرتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ بھائی بھائی سے شکل نہیں ملاتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے اور بیٹی اپنی ماں سے بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے خوشی اور غمی کی تقریبات میں شرکت اس لیے چھوڑ رکھی ہے کہ وہاں پر فلاں کے خاندان والے شرکت کریں گے، وہ فلاں آئے گا جس سے ہمارے تعلقات منقطع ہیں، تو بھائی پھر ہم ان تقریبات میں کیسے شرکت کر سکتے ہیں؟ حالانکہ قطع رحمی کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں ارشاد ہوئی ہیں۔ اب اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ اور اس میں نکاح کے معیار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو بھی میں نے پیش کیا ہے، جو کہ یہ خطبہ آج آپ سماعت فرما رہے ہیں، کہ عورتوں سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، نکاح 4 باتوں کی وجہ سے عورتوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے بھائی؟ لی مالیہا، پھر اس کے بعد ہے ولی حسبیہا، پھر ہے ولی جمالیہا، پھر ہے ولی دینہا۔ مالدار ہونے کی وجہ سے، ان کے حسب و نسب کی وجہ سے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ان کی دینداری کی وجہ سے۔ اب فرمایا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک، بس دینداری کو باقی باتوں پر ترجیح دو، اور اگر نہ مانو تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور محض حسن و جمال اور عزت کی خاطر نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جمال کی وجہ سے یا حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو ترجیح دی ہے ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے، ترجیح آپ نے دین کو دی ہے۔ لیکن اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، جن میں مال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب نسب بھی ہے اور دین بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح تو ہو سکتا ہے اور نکاح ہونا بھی چاہیے،
لیکن جو ترجیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے فوقیت دی ہے وہ دین ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر نہیں مانو گے تو خاک میں ہاتھ آلود ہو جائیں گے، یعنی ہاتھ دونوں تمہارے وہ خاک آلود ہوں گے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دین آتا ہے نا تو خوبصورتی بھی آتی ہے، حسب نسب بھی آتا ہے. جمال، جس جمال کو آپ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں وہ جمال تو دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. جس مال کو آپ مال سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مال تو یہیں سب رہ جائے گا. اور جس حسب نسب کے آپ متلاشی ہیں وہ حسب نسب تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا، رہ جائے گا دین. لہٰذا اگر آپ ان تینوں باتوں کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر دونوں ہاتھ خاک آلود سے مراد ہے کہ سوائے خاک کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ ہاتھ میں تو صرف خاک ہی آتی ہے. اور وہ خاک کون سی ہوتی ہے؟ جب آپ مردے کو دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر مٹی ڈالتے ہیں تو آپ نے جمال بھی دفن کر دیا، مال بھی دفن کر دیا، حسب نسب بھی دفن کر دیا. اب تو صرف خاک ہے، اسے ڈال دیجئے. جبکہ دین آپ کے پاس اگر موجود ہے تو پھر یہ مال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب نسب بھی ہے. تو یہاں وہ جو دونوں ہاتھ خاک آلود ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ پھر سوائے خاک کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہوگا. معجم طبرانی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ وہ حسب نسب والی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور جو اس کے مال کی طرف نظر رکھ کر نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کو محتاج کر دیتا ہے، اور جو اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے بچانے یا صلہ رحمی کے خیال سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. لیکن دیکھیے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں حسن و خوبصورتی کو ہی معیار بنا لیا گیا ہے. میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، کہاں رہتا ہے یہ حسن؟ اس کا تو کوئی مکان ہی نہیں ہے، کیونکہ مکان ہوتا تو مکین رہتا نا. جب مکان ہی نہیں ہے تو حسن کہاں رہے گا؟ مکین کے رہنے کے لیے مکان بہت ضروری ہے، لیکن حسن کا کہیں مکان نہیں ہے، مال کا کہیں مکان نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو لوگ کفن میں جیب سلواتے کہ شاید مال یہاں رہ جائے. اسی طرح حسب نسب، اس کا بھی ناظرین محترم کوئی مقام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بہت ساری قبول صورت لڑکیاں مناسب رشتوں کے انتظار میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جمال کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا حسب نسب کی وجہ سے شادیاں نہ کریں، کیونکہ رسول نے فرما دیا کہ 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیے جاتے ہیں. لیکن رسول نے یہ بھی تو کہا ہے کہ دین کو ترجیح دیں. اب کیا ہوتا ہے، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے جو ماں باپ ہیں اس طور پر اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز میں کال کر کے پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن صرف لڑکی کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس لوٹ کر نہیں آتے، اور نہ ہی کوئی معقول وجہ بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے معیارات تبدیل ہو گئے ہیں تو اب لوگوں کی زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا ہے. حسن کو معیار بنا کر شادی کرنے والے کبھی خوش نہیں رہتے، کیونکہ آپس میں دونوں کا مزاج ہی نہیں ملتا ہے. حسن کی بنیاد پر ہوئی ہے نا شادی، حسن اخلاق کی بنیاد پہ نہیں ہوئی ہے، حسن کی بنیاد پر ہوئی ہے. شادی اگر حسن اخلاق کی بنیاد پر ہو جو کہ صرف دین سے حاصل ہو سکتا ہے تو شاید یہ ایسے معاملات کبھی پیدا نہ ہوں. کہیں شوہر اپنی بیویوں کو خوبصورت ہونے کی وجہ سے یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ شکی مزاج ہو جاتے ہیں اور بات بات پر شک کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے حالات اور واقعات کی وجہ سے پورے خاندان اور معاشرے کا سکون ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف واپس لوٹ کر آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ خطبہ پڑھا ہے اور خطبے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس خطبے کے دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی سہف، تو اپنے رب کے حضور ہم معافی کے خواستگار ہیں. اور اب ٹرانسمیشن کے ختم ہونے کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے. ناظرین محترم، میں آخر میں جاتے جاتے جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ نے جیو نیٹ ورک پر دیکھی، آپ سے گزارش کروں گا کہ اب نماز کا وقت بہت قریب ہوا چاہتا ہے، بہت قریب. لہٰذا اپنے گھروں سے مساجد کی طرف نکلیے. مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں، خواتین حضرات سے ملتمس ہوں کہ اب مرد جانے کے لیے تیاری کر ہی رہے ہیں، آپ بھی 3 جو سنتیں ہیں ان کی طرف ضرور توجہ دیجیے.
ہر جمعے کو کہتا ہوں، پھر کہوں گا، کیونکہ سرکار کو بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کی سنتوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ ویسے تو سرکار کی ہر سنت زندہ ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشبو لگائیے، غسل کیجیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ آج کی نماز بڑی اہم نماز ہوتی ہے، اور جو 2 جمعے چھوڑ دیتا ہے ناظرین محترم، پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو ہمیں ایک روایت میں 4 جمعے بھی آتا ہے، ایک روایت میں 2 جمعے آتا ہے، ہمیں جمعے نہیں چھوڑنے چاہیے، اور جمعۃ المبارک تو ہمیں نصیب سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اگلے جمعے تک ہمیں زندہ رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس جمعے کو غنیمت جانیے، نماز کا اہتمام کیجیے۔ عید کا دن بھی ہے آج، کیونکہ جمعہ یوم عید ہے، لہٰذا خوشیاں بانٹیے، خوشیاں تقسیم کیجیے، اچھی اچھی باتیں کیجیے، بری بات مت کیجیے۔ جن سے تعلقات منقطع ہیں ان کے گھر آج چلے جائیے، ان کو بنا لیجیے، پیار کر لیجیے ان سے۔ جن کو سوری کہنا ہے ان کو سوری کہہ دیجیے، جن کو تھینک یو کہنا ہے ان کو تھینک یو کہہ دیجیے۔ آج ساری باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ جاتے جاتے میں سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں، کیونکہ اگلے ہفتے اس کا جواب میں آپ سے لوں گا، اور سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں جو کہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز، آپ کو 30,000 روپے کا گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جائے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کفن کے لیے کیا چیز عطیے کے طور پر دی تھی؟ یہ تحفتاً بھی تھی، عطیہ بھی تھا، اور پیار بھی تھا۔ یہ سوال اس بہترین واقعے میں سے نکالا گیا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنایا تھا، لیکن اس مقابلے میں صرف خواتین حصہ لے سکتی ہیں، کیونکہ مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے ہم پہلے ہی سوال کر چکے ہیں کہ مردوں میں وہ کون سی ہستی تھی جنہوں نے 4تھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ وہ یونائٹڈ کنگ کی طرف سے ہے عمرے کا ٹکٹ، یہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہے گفٹ ہیمپر جو 30,000 روپے پر مشتمل ہے۔ اگلے جمعے تک کے لیے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن میں کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔